بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today we are going to discuss Haya. It is the session part 2. In the first part we have discussed Haya, its meaning and its application. Today we are going to discuss more on it. پہلے سیشن میں ہمیں حیا کے بارے میں کچھ باتیں کی تھیں، تو اس سیشن 2 میں جو حیا کے متعلق ہی ہے ہم کچھ مزید بات کریں گے. جیسے کہ ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ حیا انسانی زندگی کا ایک لازمی جز ہے، بلکہ حدیث میں اس کو ایمان کا پارٹ بتایا گیا، ایمان کا جز بتایا گیا ہے. تو حیا کا تصور اسلام میں ایک جامع تصور ہے جو ساری زندگی کو محیط ہو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. یہاں ایک غلط فہمی کی وجہ سے حیا کے تصور کو محدود کر دیا گیا ہے عورتوں کے ساتھ. جیسے کہ پہلے سیشن میں ہم نے بتایا کہ حیا تمام انسانوں کے لیے ہے، تمام سوسائٹی کے لیے ہے، اور جب حیا انسانی سوسائٹی میں موجود ہو، ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جو جس میں اجتماعیت اخلاقی بنیادوں پر ہوتی ہے، اخلاقی ضوابط اور اصول کے مطابق وہ معاشرہ بنتا ہے. تو یہاں ہم سورہ نور کی آیت کا مطالعہ کریں گے جس میں ہمیں نظروں کی حفاظت کے متعلق بتایا گیا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کے متعلق، کہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے. جب ایک میل جول قائم ہو، ایک ایسا ماحول جس میں مرد اور عورت دونوں ہوں، تو ہمیں ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ کا طرز رویہ کیسا ہونا چاہیے. تو قرآن کریم کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. تو یہاں سب سے پہلے جو ہے مخاطب کیا گیا ہے مردوں کو، ان سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو آپ کچھ کرتے ہو. تو یہاں سب سے پہلے مردوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے کریں، اس کو غض بصر کہتے ہیں، نظروں کو نیچے کریں، لور یور گیز، نظروں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت. تو یہاں سب سے پہلے انسانی جو فطرت اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں نظروں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. یہ حیا کے تصور کا ایک اہم جز ہے. اور پھر اگلی آیت میں کہا گیا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن إلى آخر الآیات. اس میں کہا گیا ہے کہ عورتوں سے کہ عورتیں وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں. And tell the believing women to reduce some of their vision and guard their private parts and not expose their adornment except that which necessarily appears therefore, and wrap a portion of their head covers over their chests and not expose their adornments except to their husbands, their fathers, their husbands' fathers, their sons, their husbands' sons, their brothers' sons, their sisters' sons, their women, and that which their right hand possesses after the last. تو یہاں عورتوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، جو ہے وہ غض بصر اختیار کریں، نظروں کو نیچے رکھیں. نظروں کو نیچے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر محرم کی طرح ٹٹکی باندھے نہ دیکھیں، نہ مرد عورت کی طرف ٹٹکی باندھے دیکھے اور نہ عورت مرد کی طرف ٹٹکی باندھے دیکھے. کیونکہ نظر جو ہے
ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس سے بہت ساری چیزیں جو ہے بعد میں کھلتی ہیں. تو سب سے پہلے اسی پر روک لگائی گئی ہے کہ آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. مرد کو بھی کہا گیا ہے، عورتوں کو بھی کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جب نظر پر بندش لگ جائے گی تو انسان وہ چیز نہیں دیکھے گا جو ادروائز وہ دیکھ سکتا ہے. تو اس کے بعد یہاں شرم گاہوں کی حفاظت جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ تمام صورتحال جو ہے یہ کہ اپنی نظروں کو نیچے کرنا اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا اور اپنی بیوٹی کو ڈسپلے نہ کرنا، جو عورتیں جو آرنامنٹس لگاتی ہیں ان کو ڈسپلے نہ کرنا، اور جو ہے چہروں پر پردہ ڈالنا، یہ کچھ ایسے احکام ہیں جو پردے کے متعلق ہیں اور جو ہے عورتوں کے ساتھ ہی مخصوص ہیں. تو یہ حیا جو ہے جسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری اجتماعیت کا ایک اہم جز ہے. تو حیا کیا ہے؟ حیا ہمارے ایٹیٹیوڈ سے ظاہر ہو، ہماری ڈیلنگ سے ظاہر ہو، ہمارے ڈریس سے ظاہر ہو، ہماری اسپیچ سے ظاہر ہو اور ہماری ورشپ جو ہے اس سے ظاہر ہو. تو حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود related that one day the prophet said, "Be shy of Allah most high as much as his due." The companions present said, "All praise to Allah, we are shy of him." The prophet said, "That is not the point. Whoever is shy of Allah as much as his due, he should protect his head and that which it comprises, that is mind, mouth, ears, his stomach and that which is adjoining, that is preserve it from unlawful wealth and protect the private parts from the unlawful. And he should remember death and that which is to come after it. And whoever desires the hereafter should abandon the adornment of this world. Whoever fulfills these duties has been shy of Allah as much as his due." تو یہاں جو ہے ایک واضح تصور ابھرتا ہے کہ کس طرح جو ہے حیا کو ہم اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیں. اسی طرح اسے حدیث میں آیا ہے حیا، ماڈesty اینڈ ایمان are two that go together. If one is lifted, the other is also lifted. حیا تو ایمان یہ دو جو ہے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، اگر ان میں سے ایک چلا گیا تو دوسرا بھی خود بخود چلا جاتا ہے. اسی طرح حدیث میں بیان ہوا ہے کہ modesty is part of faith and faith is in paradise, but obscenity is part of hardness of the heart and hardness of the heart is in hell. تو حدیث میں بھی آیا ہے ایک اور حدیث میں کہ جو ہے حیا جو ہے جب کسی چیز کے ساتھ حیا شامل ہو تو اس کو بیوٹیفائی کرتی ہے، خوبصورت بناتی ہے، اور جس چیز کے ساتھ بے حیائی ہو اس کو ڈیفیکٹو، اس میں جو ہے اس کو ڈیفیکٹو بناتی ہے. اسی طرح جو ہے حدیث میں آیا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said that every way of life has its distinct character and for Islam it is حیا. یعنی ہر طریقے میں کچھ نہ کچھ ایک خاص خصوصیت ہوتی ہے اور اسلام کا جو کریکٹر ہے جو ہے اس کو حیا کہتے ہیں. تو کرائٹیریا کیا حیا کیا ہے کہ آپ وہ باتیں نہ کریں، وہ باتیں نہ سنیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اور یہ بھی حیا کا تقاضا ہے کہ ہم جو ہے حرام طریقے سے دولت نہ کمائیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور جو ہے ہم موت کو یاد کرتے رہیں اور اس دنیا کی جو زیب و زینت ہے جو ہے اس کو اتنا ہی اختیار کریں جتنا کی اجازت ہے، صرف جو ہے لامحدود طریقے پر اس میں غرق نہ ہو جائیں. تو حیا جب سوسائٹی میں ہو تو وہ سوسائٹی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ایک ایسا سماج بنتا ہے جو جس میں خوشی ہوتی ہے، جس میں جو ہے سماج پنپتا ہے جو ہے آداب اور اصولوں کے تحت، اخلاقی اصولوں کے تحت پنپتا ہے. اور جس سوسائٹی میں حیا نہ ہو اس میں کیا ہے کہ وہاں جو ہے بے حیائی کا رواج ہوتا ہے، فیملی سسٹم تباہ و برباد ہوتا ہے، وہاں
انڈیویجول جو ہے وہ جو قدریں وہ نابود ہوتی ہیں، اور وہاں جو ہے نفسیاتی تناؤ ہوتا ہے، اور اس بے حیا معاشرے میں کرائم ریٹ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اور ایک سوسائٹی ایسی وجود میں آتی ہے جو فرسٹریٹڈ سوسائٹی ہوتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ فرسٹریشن کے نتیجے میں کرائم کے نتیجے میں پھر فرسٹریشن، اور جب پھر فرسٹریشن، تو یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے، جو وشیس سرکل، ایک ایسا سائیکل چلتا ہے کہ جس میں وہ جو تھمنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ تو